بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ساتھیوں، محرم کے مہینے کے حوالے سے اسلام کا کیا نظریہ ہے، انشاءاللہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک چھوٹا سا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے اس محرم کے مہینے کو ماتم یا غم کا مہینہ بنا لیا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شہادت کا مہینہ ہے، اور لوگ اس مہینے کو شہادت کا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے۔ تو دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 55 سال بعد ہوئی، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ محرم جیسے مہینے میں خوشیاں نہیں منانی چاہیے، جیسے کہ شادی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرا ان سے سوال ہے کہ شعبان کے مہینے کو کیا کہیں گے؟ شعبان کے مہینے میں جنگ احد ہوئی، اور جنگ احد میں 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ اور اسی طرح رمضان کے مہینے کو یاد کرو، رمضان کے مہینے میں جنگ بدر ہوئی، اور اس جنگ بدر میں کافی صحابہ شہید کر دیے گئے۔ اور اسی طرح ربیع الاول کے مہینے کو یاد کرو، ربیع الاول کا مہینہ وہ نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا مہینہ ہے۔ اسی طرح اسلام میں 12 مہینے کی تاریخ لیں تو کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہوگی یا کسی نہ کسی کی وفات ہوئی ہوگی۔ تو دوستو، اسلام میں محرم کے مہینے میں شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور لوگوں نے خاص کر محرم کے مہینے میں نئی قسم کی بدعت اور شرک کو دین اسلام میں جوڑ لیا ہے، جیسے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا کھانا بنانا یا کھانا یا ماتم کرنا، اور اس طرح کے مختلف قسم کے شرک اور بدعت لوگوں نے عام کر دیے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور جگہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور آپ نے معلوم کیا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آج کے روز یعنی 10 محرم کے روز اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی کے نسبت ہم موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا ہم روزہ رکھیں گے، لیکن ہم 2 رکھیں گے، 9-10 کا یا 10-11 کا۔ محرم کا مہینہ اللہ کے نزدیک محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے جب زمین اور آسمان کی پیدائش کی تب اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہیں، اور 4 مہینے حرمت والے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو اسی دوران صحابہ نے کہا کہ ہاں، آپ نے اللہ کا پیغام ہم سب تک پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف کی اور کہا، اے اللہ، تو گواہ رہنا، میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا۔
اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنا پیغام مکمل کر دیا۔ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں نے اب اپنا دین مکمل کر دیا۔ یعنی کہ صاف صاف واضح ہے کہ جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے ہمیں وہ کرنے ہیں، اور جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیے ہمیں وہ نہیں کرنے چاہیے۔ جیسا کہ محرم کے مہینے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا کھانا بناتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور ماتم کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، اور رونا پیٹنا کرتے ہیں، اور اپنے جسم پر تشدد کرتے ہیں، اور اسی طرح کے بہت سے کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ سب کام شرک اور بدعت ہے۔ ان سب کاموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اپنی زندگی میں کیے اور نہ ہمیں اس قسم کی تعلیم دی۔ قرآن و حدیث میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو تمہیں نبی دے دیں وہ لے لو، جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو دوستو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ نبی کے طریقے میں ہی کامیابی ہے۔ نبی کے طریقے پہ چلو گے تو انشاءاللہ کامیاب رہو گے، اور اگر نبی کا طریقہ نہیں اپناؤ گے تو دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو دوستو ساتھیوں یہ تھا محرم کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام، اور یہ ویڈیو آپ اپنے دوستوں اور اپنے عزیزوں کو شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔